کسی جنگل میں ایک کتا اور ایک لومڑی رہا کرتے تھے۔ دونوں بہت گہرے دوست تھے۔ وہ ایک ساتھ کھاتے، ایک ساتھ گھومتے پھرتے اور ایک ساتھ رہتے تھے۔ جنگل کے دوسرے جانوروں میں ان کی دوستی کا بڑا چرچا تھا۔ جس جانور کو دیکھو وہ ان کی دوستی کی مثال دیا کرتا۔ دوستی ہو تو ایسی۔ کتا بہت ہی نیک اور وفادار تھا۔ وہ لومڑی کے ساتھ اپنی دوستی کا فرض ایمانداری سے نبھا رہا تھا، لیکن لومڑی بہت ہی چالاک تھی۔ اس نے کتے سے دوستی صرف اس لیے کی تھی کہ جنگل کے دوسرے کتے اور جانور اسے پریشان نہ کریں۔ لومڑی بہت ہی بے ایمان اور بے وفا دوست تھی، پر بیچارہ سیدھا سادہ کتا اسے سمجھ نہیں پاتا تھا۔ وہ لومڑی کو بہت ہی نیک اور وفادار ہی سمجھتا تھا۔ ایک دن ایک گدھے نے کتے اور لومڑی کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ دوسرے سب کھانوں کے ساتھ گدھے نے حلوہ بھی پکایا تھا۔ دونوں کو اور خاص کر لومڑی کو حلوہ بہت پسند آیا۔ خوب پیٹ بھر کھانے کے بعد کتے اور لومڑی نے گدھے کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور اپنے راستے ہو لیے۔ لومڑی کا پیٹ تو بھر گیا تھا، پر نیت نہیں بھری تھی۔ راستے میں وہ ایک جگہ رک گئی اور کتے سے بولی، میرا اور حلوہ کھانے کا جی چاہ رہا ہے، چلو دوبارہ گدھے کے گھر چلتے ہیں۔ اس پر کتے نے کہا، نہیں، دوبارہ گدھے کے گھر جانا مناسب نہیں رہے گا۔ اگر تم کو حلوہ کھانا ہی ہے تو کل صبح ہم گدھے سے حلوہ پکانے کا نسخہ پوچھ کر اپنے گھر پکا لیں گے اور خوب جی بھر کر کھا لیں گے۔ لومڑی کا جی تو نہیں مانا، لیکن مجبوراً وہ کتے کے ساتھ گھر آ گئی۔ دوسرے دن صبح سویرے ہی کتے نے جا کر گدھے سے حلوہ پکانے کا نسخہ پوچھ لیا۔ گدھے نے 4-5 قسم کے پھل اور 2-4 قسم کی جڑیں بتائی تھیں۔ کتے نے آ کر لومڑی کو بتایا اور کہا، چلو ہم لوگ پھل اور جڑیں تلاش کر کے لاتے ہیں۔ اس پر لومڑی بولی، ایک کام کرو، تم جڑیں لے کر آؤ، تب تک میں پھل توڑ لاتی ہوں۔ کتا فوراً جڑیں لینے کے لیے چلا گیا۔ کافی تلاش کے بعد جو جڑیں گدھے نے بتائی تھی وہ کتے کو مل گئی۔ وہ جڑوں کو لے کر گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ لومڑی بے خبر سو رہی ہے اور پھلوں کا کہیں پتہ نہیں۔ کتے نے لومڑی کو جگایا اور پھلوں کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی، میری ذرا آنکھ لگ گئی تھی، اس لیے پھل نہ لا سکی۔ ایک کام کرو، تم جا کر پھل لے آؤ، تب تک میں چولہا جلا کر رکھتی ہوں۔ کتا پھل لینے کے لیے چلا گیا۔ قریب 1 گھنٹے کے بعد جب وہ واپس پھل لے کر لوٹا تو پھر لومڑی کو سوتا پایا۔ اس نے لومڑی کو جگایا۔ لومڑی نے اٹھتے ہی کہا، میں نے چولہا جلانے کی کوشش کی پر یہ جل ہی نہیں رہا، آخر تھک کر میں سو گئی۔ ایک کام کرو، تم پانی لے آؤ، تب تک میں پھر چولہا جلانے کی کوشش کرتی ہوں۔ جب کتا پانی لے کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ لومڑی چولہے کے پاس بیٹھی اونگ رہی تھی۔ کتے کے آتے ہی وہ چونک کر فوراً بولی، اس چولہے نے تو پریشان کر دیا ہے، کمبخت چلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس پر سیدھا سادہ کتا بولا، کوئی بات نہیں، میں کوشش کر دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد کتے نے چولہا جلایا اور حلوہ پکنے کے لیے رکھ دیا۔ جیسے جیسے حلوہ پکتا جا رہا تھا، لومڑی کی لالچی نگاہیں تیز ہوتی جا رہی تھیں اور اس کے منہ میں پانی بھرتا جا رہا تھا۔ آخر حلوہ پک کر تیار ہو گیا۔ کتے نے کہا، چلو آدھا آدھا دونوں بانٹ کر کھا لیتے ہیں۔
लोमड़ी फौरन ही तैयार हो गई, लेकिन कुछ सोच कर बोली, एक काम करो, कल गधे ने हम दोनों को दावत दी थी, क्यों ना आज हम गधे को दावत दे दे। जाओ और फौरन गधे को अपने साथ ले आओ। ये बात कुत्ते को भी अच्छी लगी। इसने लोमड़ी से कहा, ठीक है, मैं गधे को ले आता हूँ, तुम तब तक घर की सफाई कर डालो। ये कहकर कुत्ता चला गया। कुत्ते के जाते ही लालची लोमड़ी ने घर की सफाई करने के बजाय सारा हलवा चट कर दिया। कुछ देर बाद जब कुत्ता गधे को साथ लेकर पहुंचा तो क्या देखता है कि हलवे की हांडी साफ है और पास ही लोमड़ी की मरी हुई लाश पड़ी है। इसका बदन एकदम नीला पड़ गया है। कुत्ते को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या माजरा है, लेकिन चालाक गधा फौरन सब कुछ समझ गया। इसने कुत्ते से पूछा, तुमने हलवे में क्या क्या डाला, मुझे भी बताओ। कुत्ते ने गधे को ले जाकर जिन पेड़ों के फल तोड़े थे बताए, और जिन पेड़ों की जड़ें तोड़ी थी वो भी बताई। आखिरी पेड़ के पास गधा रुक गया और बोला, ये गलत पेड़ की जड़ तुमने तोड़ी थी, इस पेड़ की जड़ जहरीली है। ये सुनकर कुत्ता एकदम हैरान हो गया। गधे ने आगे बढ़कर कहा, लोमड़ी ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ बेईमानी की और इसकी सज़ा उसे मिल गई। इतना कहकर गधे अपने रास्ते हो लिया। कुत्ता भी अपने घर की तरफ चल पड़ा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कि लालच बुरी बला है। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल चिंटू एस टीवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, बाय।